بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به وذکری للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات تراویح کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی گئی ہے اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف اس لیے ہے کہ اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، دیوار کو، تو اس میں آگے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کا تذکرہ ہے جس پر کچھ عرصہ کے لیے وہ لوگ رہیں گے جن کے نیک اور بد اعمال بالکل برابر ہوں گے اور بالآخر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مرکزی مضمون 3 بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مسئلہ توحید کی دعوت کی وجہ سے تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، وہ برداشت کرنے ہیں اور اپنے آپ کو استقلال کے ساتھ اس چیز میں لگانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور دوسرا اس میں مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرنی ہے اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور تیسرا مرکزی مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ غیب جاننے والا اور سب کچھ کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور پھر آگے جہاں سے سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے، شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن و مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی ان کی مراد اور مفہوم کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے قرآن و مجید آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ نصیحت کریں اور آپ تبلیغ کریں۔ اس سے یعنی اگر یہ لوگ نہیں بھی مانتے تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے اس کی پیروی کرو، اس کتاب کو چھوڑ کر اور کسی کی یعنی اس کتاب کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اور کسی کی بھی پیروی نہ کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ پہلے بہت ساری قومیں ایسی تھیں جنہوں نے نافرمانیاں کی اور ہم نے جو ہے نا ان کو اچانک ہلاک کیا، اس حال میں کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے یا رات کو سوئے ہوئے تھے، اور جب ان پہ عذاب آیا تو اس وقت وہ کھلم کھلا اعتراف کرنے والے تھے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے نا ہم ان تمام لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں پر ایمان لایا، ان کو کیا جواب دیا، اور رسولوں سے پوچھیں گے کہ تم نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اور پھر جو لوگ ہیں ان کے سامنے ہم یعنی مکمل تحقیق کے ساتھ جو ان کا اعمال نامہ ہے وہ سامنے پیش کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد وزن اعمال ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت والے دن وزن اعمال برحق ہے، اور جب اعمال کو تولا جائے گا تو جس کے نیکیوں کا وزن بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہیں، اور جس کی برائیوں کا وزن بھاری ہو گیا وہ ناکام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ بھی دیا ہے، اور یہاں یہ زمین کے اندر ہی تمہاری معیشت کے سارے اسباب پیدا کر دیے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جب یہ سب کچھ دیا ہے تو اسی کا شکر ادا کرو۔ آگے دوسرا رکوع کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اسی طرح ابلیس کا قصہ بیان کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسانیت اور ایک ابلیسیت۔ انسانیت یہ ہے کہ اس سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ غلطی پہ ڈٹ نہیں جاتا بلکہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی لیکن آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور دوسرا ابلیسیت یہ ہے کہ جو غلط کام ہو جائے پھر اس پہ ڈٹ جانا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل ناپسندیدہ ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتلا بنایا اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا بطور تعظیم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اور شیطان سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا جی میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، لہذا میں اعلیٰ ہو کر سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ اس ظالم نے یہ نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے، اگر وہ حکم مان لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے، لیکن ڈٹ گیا، وہ اکڑ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا کہ میری جنت سے نکل جا، یا تجھے تکبر کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے اور تو ہمیشہ ذلیل ہوگا۔ اور وہ کہنے لگا جی مجھے قیامت تک مہلت دیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ اور پھر وہ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے یعنی دھتکارا ہے، اپنی رحمت سے دور کیا ہے، میں اس کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور میں کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلوں گا، میں اس کے دائیں طرف سے آؤں گا،
بائیں طرف سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، یعنی ہر طرح اس کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کرنا ہے کر لے، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے۔ اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت اماں حوا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جنت میں رہنا ہے اور جو جنت سے چاہو کھا لو، لیکن فلاں قسم کا جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان نے جو ہے نا ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر تم یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ درخت کا پھل کھا لو، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان دونوں کو اکسا دیا بڑے دھوکے کے ساتھ، اور دھوکے کے ساتھ جو ہے نا وہ مائل کر دیا اس درخت کا پھل کھانے کی طرف۔ جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو اس کا سب سے پہلے اثر یہ ہوا کہ یعنی آدم علیہ السلام اور ان کے زوجہ مطہرہ جو جنتی لباس ہمیں اس پہنا ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے پیشاب پخانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی شہوت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور جو ہی جو ہے نا وہ اپنا وہ پھل کھایا تو فوراً وہ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ لباس اتر گیا۔ اور جب لباس اترا تو فوراً جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ سب شرمگاہیں وغیرہ ننگی ہو رہی ہیں تو فوراً وہاں درختوں کے پتے اس پہ لپیٹنا شروع کر دیے اور بڑے سخت پریشان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے انسانوں کو بتا دیا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، لہذا اس سے باخبر رہنا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بے حیائی والے کاموں پر اور غلط کاموں پر جو ہے نا وہ لگا دے، اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ ان کا جو لباس ہے اس سے ان کو بے لباس کر دے۔ جو ستر والا لباس ہے، پوشیدہ ستر کو ڈھانپنے والا لباس ہے، تقوی والا لباس ہے، اس سے وہ دور کرنا چاہتا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ انسان کو شیطان نے اس کے لباس کے بارے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتار دیا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کے دعا مانگی۔ تب تفسیروں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ سرندیب پہاڑ پہ اتارا، اماں حوا جو ہے جدہ میں اتری، دونوں کی ملاقات جو ہے میدان عرفات میں ہوئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ آدم علیہ السلام کی زبان پہ جاری کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور آپ ہم پہ رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی توبہ قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم رہو گے اور اسی میں یعنی تمہاری موت آئے گی، اور پھر تم دفن ہوگے، اور اسی زمین سے جو ہے وہ تمہیں قیامت والے دن نکالا جائے گا۔ اور پھر آدم علیہ السلام چونکہ وہاں مکہ ہی میں رہنا شروع ہوئے، اور پھر آگے وہاں سے ہی انسانیت چلی۔ اور آگے رکوع نمبر 3 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، وہ لباس جو دو کام کرتا ہے، ایک تو تمہارا ستر چھپانے کے کام آتا ہے، اور وہ دوسرا ریشہ، ریش کہتے ہیں پرندے کے پروں کو، پرندے کے پر بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ زینت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اگر پر نہ ہو تو پرندہ اچھا نہ لگے، پر ہوتے ہیں تو پرندہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو ریش کا معنی ہے یعنی لباس ہم نے اتارا، ایک تو تمہارا وہ ستر چھپا لے، جسم کو ڈھانپ دے، اور دوسرا تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ ہو۔ اب ظاہر ہے انسان جو ہے نا وہ لباس کے ساتھ ہے، جتنا اچھا لباس ہوگا، معزز لباس ہوگا، خوبصورت لباس ہوگا، اتنا ہی انسان اچھا لگے گا۔ اگر لباس کے بغیر انسان ہو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی والا لباس اختیار کرو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تقوی والا لباس یہ ہے کہ جس میں اسراف بھی نہ ہو اور اسی طرح تکبر کا اظہار بھی نہ ہو، درمیانہ ہو، لیکن مکمل طور پہ جو ہے نا وہ انسانی ستر وغیرہ کو ڈھانپنے والا ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید باخبر کر دیا کہ اے ابن آدم، یہ شیطان تمہیں جو ہے وہ بہکا نہ دے، دیکھو تمہارے ماں باپ کو جنت سے بہکایا اور ان کا لباس اتروا دیا، اور یہ اور اس کا خاندان یعنی شیطان کا خاندان تمہیں ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے، تم تو انہیں نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا جو شیاطین ہیں ان کے وار سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا وار یہ ہوگا کہ تمہیں یہ یعنی بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور تمہارے یعنی لباس کو اتروانا چاہتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ شیطان جو ہے نا اس کے دوستوں کو دوست بنا دیا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایمان نہیں لاتے، اور ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ اور نعوذ باللہ مشرکین مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ مثلا مشرکین مکہ کے اندر ایک سب سے بری رسم تھی کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے، اور کہتے تھے جی ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، تو ان کپڑوں میں ہم کیسے جو ہے بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، طواف تو بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اصل گناہ تو جسم کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اس جسم کو بھی کاٹ کے پھینک دو۔ تو خیر بہرحال وہ شیطان کے پیچھے چلنے والے تھے، تو شیطان تو بے حیائی کے کاموں میں لگاتا ہے۔
تو وہ لباس اتار دیتے تھے اور کہتے تھے جی ہمارے آبا و اجداد نے یہ کام کیا ہے اور اسی طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، یہ لباس اتارنا یہ تو بے حیائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ انصاف کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ حکم دیتے ہیں کہ صحیح بن سنور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ خالص پکار کر کے یعنی اس کو پکارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے جس طرح تمہیں پہلا پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی تمہیں اٹھائے گا، اور اس کے سامنے جو ہے تم نے جواب دینا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بنی آدم کو خطاب کر کے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم مسجد جاؤ یعنی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ خذوا زینتکم، خاص کر یعنی 5 وقت کی نماز کے لیے بھی اپنے صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے جو انسان کو میسر ہو، کیونکہ 5 وقت کی نماز کے لیے ہر نماز کے لیے لباس کا اہتمام کرنا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن خاص طور پہ جمعے کے لیے تو الگ اہتمام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے لیے الگ یعنی جبہ رکھا ہوتا تھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی جمعے کے لیے الگ رکھی ہوتی تھی۔ جمعے کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے لباس دیا اس کو پہنو، اور اسی طرح جو اللہ نے کھانے پینے کے لیے چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اسراف کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں جنہوں نے بہت سارے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال کیا ہوا جو لباس ہے اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، اور تو ان سے ذرا پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لباس تمہارے لیے اتارا ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے کہ تم جو ہے وہ طواف کے دوران نہیں پہنتے، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے یہ کس کو اختیار ہے اور کسی کو اختیار ہے کہ جو اس کو حرام کرے، اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ تو ظاہر ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کے لیے یہ لباس بھی اور پاکیزہ رزق دنیا میں بھی ہے، لیکن دنیا میں ساتھ کافر بھی شریک ہیں، لیکن خالصۃ یوم القیامہ ایمان والوں کو یہ خالص قیامت والے دن صرف انہی کو ملے گا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کافروں کو جو ہے نہیں مل سکتا۔ کافروں کی آخرت کی ساری نعمتیں حرام ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے یعنی ہر بے حیائی کو، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اور اسی طرح سرکشی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اپنے ساتھ شرک کو حرام کیا ہے۔ یہ چیزیں حرام ہیں جو تم کرتے ہو، حالانکہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام بنا رہے ہو، جو اللہ نے حرام کی ان کو حلال بنا رہے ہو، تمہارے بھی عجیب دماغ ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میرے رسول آ جائیں اور تم پر میری آیات پڑھ کے سنائیں تو جو ان رسولوں کی بات سن کر تقوی اختیار کرے گا، اپنے آپ کو سنوار لے گا، تو ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، قیامت میں بالکل بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلائیں گے اور اسی طرح ان سے تکبر کریں گے تو قیامت والے دن وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور جہنم کے اندر اللہ تبارک وہ ایسے ظالم ہوں گے کہ موت کے وقت بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان پر سختی کریں گے، اور وہ کہیں گے تم کیا کرتے تھے دنیا میں، اور وہ کہیں گے جی ہم، اور اسی طرح جن کو تم جو ہے نا وہ پکارتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ معبودان تمہارے کہاں ہیں، ان کو لاؤ نہ تمہاری مدد کریں، وہ کہیں گے جی اب ہم سے گم گئے ہیں، اور اپنے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کہا جائے گا پہلے بھی جو ہے نا بہت سارے تمہاری طرح کے لوگ جن اور انس میں پڑے ہوئے ہیں، تم بھی جو ہے نا یہاں جہنم میں چلے جاؤ، اور جب بھی کسی پارٹی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پہلے ان پر لعنت کریں گے۔ یعنی ویسے تو جنتیوں کا استقبال ہوگا نا جنت کے دروازے پہ، فرشتے استقبال کریں گے، لیکن جہنمیوں کا استقبال ہوگا لعنت کے ساتھ، کہ جب بھی ایک گروہ جائے گا تو پہلا گروہ ان پہ لعنت کرے گا کہ تم بھی آگے ہو، اور کہے گا تم پہ لاکھ لعنت، یعنی ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے۔ آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے یعنی رحمت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے، اور فرمایا کہ ان کا جنت میں جانا اس طرح محال ہے جس طرح اونٹ کو سوئی کے ناکے میں داخل کرنا حرام ہے، حتیٰ یلج جس طرح محال ہے، محال کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جس طرح اونٹ کو سوئی کے ناکے میں داخل کرنا محال ہے اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی محال ہے۔ اور فرمایا وہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے ہی ان کے لیے نیچے بچھانے والے گدے بھی ہوں گے، اور اوپر جو صاحبان ہے وہ بھی جہنم کا ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہمیشہ وہاں رہیں گے۔
اور دنیا میں اگر ایمان والوں کے آپس میں قدرتیں بھی ہوگی، ناراضگیاں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ پل صراط پہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے وہ ساری ناراضگیاں دور کر دیں گے اور ان کے درمیان صلح کروا کے بھائی بھائی بنا کے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اور حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت معاویہ، فرمایا کہ یہ آیات ان کے بارے میں ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہماری ساری ناراضگیاں دور کر کے ہم کو اکٹھے جنت میں داخل کریں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جنت والے جنت میں داخل ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، کہیں گے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں لے آیا، وگرنہ ہم تو یہاں آنے والے نہیں تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے اعمال کے بدلے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جنت والے جو ہے نا وہ جہنم والوں کو خطاب کریں گے، دور سے نظر آئیں گے اور وہ کہیں گے یار اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے، جنت دوں گا۔ کیا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ تمہیں جہنم میں ڈالوں گا اگر تم جو ہے ایمان نہیں لاؤ گے، تو کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ وہ کہے گے جی ہاں بالکل پورا ہو گیا۔ اور پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا وہاں پر کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا جس کی وجہ سے وہ دوزخ کا اثر جو ہے وہ جنت تک نہیں آئے گا اور یہ جنت کا اثر دوزخ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان آراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ اب آراف جو ہے نا یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے فصیل، جس طرح کہ یہ شہروں کے ارد گرد میں دیواریں ہوتی تھی بڑی چوڑی، اور اس کے اوپر باقاعدہ جگہ بنی ہوتی تھی، مورچے بنے ہوتے تھے اور اس کے اوپر کافی ٹھہرنے کے لیے بھی جگہ تھی۔ تو وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں اس طرح دیوار ہوگی اور اس دیوار پہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہو جائیں گے، ٹائی۔ وہ کچھ عرصہ کے لیے وہاں رہیں گے اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ اصحاب العراف، یعنی عراف کہا ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ وہ جو عراف والے ہیں نا وہ جنت والوں کو اور جو دوزخ والوں کو ان کے علامات سے پہچان لیں گے۔ ظاہر ہے کہ ادھر جنت والوں کو دیکھیں گے وہ بڑے مزے کر رہے ہوں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کو عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو پھر جب جنت والوں کو دیکھیں گے وہ اصحاب عراف تو وہ کہیں گے بھائی تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو۔ اور وہ فی الحال جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے لیکن وہ جنت کے امیدوار ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر بھی دیں گے۔ لیکن کہا کہ جب وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا۔ اور پھر وہ جو اصحاب عراف ہیں وہ ان جہنمیوں کو خطاب کر کے کہیں گے کہ کیا وہ جو تمہارا دنیا میں مال تھا، دولت تھی، اور جو تمہارے جتھے تھے یا جو جن کے ساتھ تم تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، جن چیزوں کے بل بوتے پہ آیا وہ تمہیں کام آئی؟ تو ظاہر ہے وہ جواب دیں گے جی کوئی بھی کام نہیں آئی۔ اور پھر وہ کہیں گے بھئی یہ جو مسلمان تھے ایمان والے جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو کبھی بھی خیر نہیں دیں گے، تم یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں دنیا میں ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، آخرت میں بھی سب کچھ ہمیں ملے گا، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ کہیں گے ذرا دیکھو تو صحیح ان کی طرف، آج وہ کس حالت میں ہے اور تم کس حالت میں ہو۔ اور پھر بالآخر جو جہنمی ہیں وہ دور سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ حسرت کے لیے دکھائیں گے، جب دور سے دیکھیں گے جنت والوں کو کہ وہ نعمتیں کھا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، تو وہ آواز لگائیں گے یار کچھ جو ہے نا وہ جنت کی نعمتیں یا جو پانی ہے وہ ہماری طرف اڈیل دو، پھینک دو تاکہ ہمیں بھی پہنچ جائے۔ تو اس وقت وہ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، جنت کے مشروبات اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ وہ کافر جو اللہ تعالیٰ کے دین کو کھیل تماشا بناتے تھے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اور جو یہ کہتے تھے کہ جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے، تو فرمایا لاؤ آج اگر وہ کوئی بچانے والا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا جس طرح تم نے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو بھلا دیا ہے، آج تمہیں بھی اسی طرح بھلایا جائے گا، یعنی تمہاری کوئی بھی سنوائی نہیں ہوگی۔ آگے رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا 6 دن میں، اور پھر عرش پہ مستوی ہو کر یہ نظام بھی سارا اپنے ہاتھ میں لیا، اور دن رات کو پیدا کیا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ، ان میں کوئی بھی جو خلل نہیں آتا۔ پھر سورج، چاند، ستارے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے جو کام میں لگے ہوئے ہیں، اور خبردار فرمایا انسانوں سنو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، والامر اور حکم بھی سب پہ اللہ تعالیٰ کے چلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دعا کرنے کا اصول بیان کر دیا کہ فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو تضرعا، ایک تو عاجزی ہو، انکساری ہو، وخفیہ، اور ایک بالکل آہستہ، اس لیے کہ تم تو اس کو پکار رہے ہو نا جو شراک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو لہٰذا اس کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل میں آہستہ پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور سنیں گے۔ اجتماعی دعا کے علاوہ باقی جو اپنی دعا ہے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ مانگنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یعنی اللہ کے رحمت کے امیدوار بن کر اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اس لیے کہ جب تم اللہ کو اس طرح پکارو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نیکی کرنے والوں کے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، اب بارش برسانے سے پہلے، اور وہ ہوائیں چلا کر پھر بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، پھر بادلوں سے جو ہے نا وہ بارش برستی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنجر اور بے آباد زمین کو جو ہے وہ آباد کرتے ہیں، جس سے طرح طرح کے جو ہے نا وہ پھل نکالتے ہیں، اور طرح طرح کے سبزیاں، غلہ اور دیگر تمہاری استعمال کی چیزیں نکالتے ہیں۔ تو یہاں ساتھ ہی قیامت پر بھی استدلال کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ اور بنجر زمین کو آباد کر دیتے ہیں، وہ کھیتوں کے ساتھ لہلانے لگتی ہے، کھیتیوں کے ساتھ لہلانے لگتی ہے، تو اسی طرح قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ لیکن فرمایا کہ جو زمین جو ہے، جو زمین عمدہ ہے اس میں بڑا اعلیٰ قسم کا غلہ اگتا ہے اور پھل اور پھول یہ اگتے ہیں، لیکن جو زمین بنجر ہے اس میں فرمایا کانٹے دار جھاڑیاں ہی آتی ہیں۔ تو اس میں ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کی رحمت جو قرآنی شکل میں ہے، یہ اس کی تاثیر سب کے لیے برابر ہے، لیکن جس طرح بارش کی تاثیر سب کے لیے برابر ہے، لیکن وہ بنجر زمین میں جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں اگاتی ہے، اور جو زرخیز زمین ہے وہاں پر یعنی پھل پھول اور اسی طرح غلہ اگاتی ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید ہے اس کی بھی تاثیر ایسا ہے کہ مومن کے دل میں یہ جب یہ مومن کے دل پہ جب یہ اثر کرتی ہے تو وہاں سے نیک اعمال نکلتے ہیں، اچھے اعمال نکلتے ہیں، لیکن کافر جب سنتا ہے تو اس کے دل سے جو ہے وہ بری بات ہی نکلتی ہے، وہ اس پر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 8 میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ انہوں نے 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، اور اس میں بالکل کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا یعنی 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، اور ہر قرن 100 سال کا ہے، تو گویا ان کے درمیان 1000 کا فاصلہ ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے دور سے کچھ پہلے تک یعنی بالکل لوگ ایک ہی دین پر تھے، صرف تھا لا الہ الا اللہ، کوئی مشرک نہیں تھا۔ لیکن ان سے پہلے جو حضرت ادریس علیہ السلام اور اسی طرح ان کے 4 بیٹے تھے، جب وہ فوت ہوئے تو شیطانوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ یہ تو تمہارے بڑے اچھے بزرگ لوگ فوت ہو گئے ہیں، تم تو ان کو بھول جاؤ گے، لہذا ان کو یاد رکھنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یاد رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لیے، وہ مورتیاں بت بنا لیے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے گھروں میں رکھ لیتے، اور جب بھی کسی کام پہ جانا ہوتا دیکھ کے چلے جاتے، جب واپس آتے تو پھر دیکھتے، اس نیت سے کہ چلو جی یہ بزرگ ہستیاں ہیں تاکہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ ذہنوں میں رہیں، ان کو ہم بھول نہ جائیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب آگے نسل چلی تو انہوں نے شرک شروع کر دیا، انہی کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کے وہ نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، وہ کہنے لگے جی یہی ہمارے الہ اور معبود ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے باضابطہ طور پر رسول بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی۔ پہلے 40 سال کے بعد انہیں نبوت ملی، اور پھر 950 سال تبلیغ کی، اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ یعنی جب وہ قوم ہلاک ہوگی تو اس کے بعد 60 سال زندہ رہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ ان کی عمر جو ہے نا وہ 1050 سال بنتی ہے، اور بعد میں تو جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ وہ 300 سال زندہ رہے قوم کے ہلاک ہونے کے بعد، تو پھر تو 1350 سال ان کی عمر بنتی ہے۔ بہت لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور یہ عراق میں رہتے تھے، کوفہ میں یہاں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی، قوم نے نہ مانا، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ زمین پہ ایک کافر بھی نہ چھوڑنا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کشتی بنائی، اور پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا اور ساری دنیا پہ پانی پھیل گیا، صرف بچے وہی جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پھر وہ کشتی ان کی پانی پہ تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری، اور وہاں سے آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام سے ہی دوبارہ آگے انسانیت چلی۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک تھا کنعان، وہ ایمان نہیں لایا، باقی 3 بیٹے جو ہے نا وہ سام، حام اور یافت، یہ ایمان لائے، اور انہی سے آگے جو ہے وہ نسل چلی ہے، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا واقعہ بیان کیا ہے قوم عاد کا۔ یہ قوم عاد عمان سے لے کر حضرموت تک کا جو علاقہ ہے یہاں آباد تھے، اور یہ یعنی اب جو ہے وہ نجران کا علاقہ ہے، کچھ حصہ سعودی عرب میں ہے، کچھ جو ہے نا وہ یمن میں ہے، وہاں کے یہ لوگ یعنی باسی تھے۔ اور عاد جو ہے یہ شخص کا نام تھا، اور یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، یعنی جس کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ عاد بن اوس، اوس بن ارم بن سام بن نوح، تو چوتھی پشت میں یہ تھا، اور یہ کل 13 خاندان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی طاقت دی تھی، بڑے لمبے قد تھے اور بڑی ہی مضبوط قوم تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دیا، اور پھر ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور شرک چھوڑنے کی تلقین کی، لیکن ان کو سمجھ نہ آئی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب مسلط کیا، جو 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتا رہا، اور یہ قوم ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم سمود جو ہے یہ قوم عاد ہی کے دادا ارم کی جو ہے نا اولاد میں سے تھے، اور یہ جو قوم سمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد ہے، اور ان کا جو مرکزی شہر تھا وہ حجر ہے۔ حجر یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، تبوک اور خیبر کے درمیان، یعنی یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے گئے تھے تو ان کی بستیوں کے اور کنڈرات کے اوپر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، تو خیر ان کا بھی علاقہ کافی پھیلا ہوا تھا، لیکن ان کا مرکزی شہر جو ہے وہ حجر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بھی شرک شروع کر دیا، اور یہ قوم بڑی کاریگر تھی، بڑے پتھر تراش کے ٹنل نما بڑے بڑے بنکر اور بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو ایک مانو۔ لیکن یہ کہنے لگے جی کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ایک اونٹنی جو ہے نا وہ اس پہاڑ سے نکلے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اس کا دودھ بھی استعمال کریں تو لہٰذا اس سے ہمیں یقین ہو جائے گا اور پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اونٹنی نکل آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آزمائش بھی آ گئی کہ ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک دن جو وہ کنواں ہے اس سے اونٹنی پانی پیے گی چشمے سے، اس دن تمہارے جانور نہیں پی سکتے، اور ایک دن جو چراگاہ ہے اس میں صرف یہ اونٹنی چرے گی اور ایک دن تمہارے جانور چریں گے، لہذا اپنی باری کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان لوگوں کو پھر اس سے کافی پریشانی ہوئی کہ ظاہر ایک دن اپنے جانوروں کو انہیں گھروں میں رکھنا پڑتا تھا اور پانی بھی گھروں میں لا کے پلانا پڑتا تھا، تو اس سے جو ہے نا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے یہ مخالف ہو گئے، اور اسی طریقے سے انہوں نے پلان بنایا کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کیا جائے۔ اور خاص کر تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے کافی جانور تھے، جس کا نام عنیزہ بن غنم لکھا ہے تفسیروں میں، اس کے کافی سارے جانور تھے اور وہ اس کو خاص طور پہ بہت زیادہ تکلیف تھی اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کڑھتی رہتی تھی ہر وقت، اور اس کی دوستی تھی ایک بدبخت انسان کے ساتھ، قزار بن صالح اس کا نام تھا، جو بڑے 9 غنڈے تھے ان کا سردار تھا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ اس عورت نے اس سے کہا کہ اگر آپ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیں گے تو لہٰذا پھر میں آپ کے ساتھ شادی بھی کر لوں گی، آپ کی ساری باتیں مان لوں گی۔ اس ظالم نے جو ہے وہ اپنے غنڈوں کو لیا اور وہ راستے میں بیٹھ گیا، جب اونٹنی پانی پی کے واپس آ رہی تھی تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس اونٹنی پہ حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹی اور اس کو گھرا دیا، اور اس اونٹنی نے پھر آواز نکالی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پکا فیصلہ ہو گیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جمعرات کے دن حضرت صالح علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ جو ہے نا اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہے، اور ان پہ عذاب اس طرح ہوگا کہ جمعرات والے دن سے وہ عذاب شروع ہوگا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوں گے، پھر جمعے والے دن سرخ ہو جائیں گے، ہفتے والے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر اتوار والے دن جو ہے نا ان پر سخت عذاب آ جائے گا۔ تو ان پہ عذاب آیا، زلزلہ بھی آیا اور چیخ بھی نازل کی، اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، تباہ برباد ہو گئی، یعنی قوم کا خاتمہ ہو گیا، ان کا کوئی بھی نہیں بچا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ بحر میت ڈیڈ سی جو ہے وہاں
یعنی عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا۔ اور یہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہ بڑے ہی مین علاقے میں وہ قوم واقع تھی، اور اس قوم کے اندر شرک بھی پایا جاتا تھا، اور بہت ساری معاشرتی بیماریاں بھی تھیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا، اور خاص طور پہ جو ہے نا ان کے اندر ہم جنس پرستی پائی جاتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن جب قوم کو سمجھ نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طرح کے عذاب ان پہ نازل کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کو اندھا کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی زلزلہ اور سخت قسم کا عذاب آیا، اور تیسرا یہ کہ ان کی بستیوں کو اوپر لے جا کر وہاں سے اونڈیلا گیا، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی گئی۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ مکہ والے وہاں سے گزرتے رہتے ہیں اور ان کے ساری جگہوں کے واقف ہیں، لہٰذا انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں نے عرض پہلے بھی گزر چکا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ ان کا نام تھا، ان کے 3 بیٹے تھے، مدین، مدائن اور قیدار، یہ مدین کی اولاد میں سے تھے، اور ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قوم ایسی تھی کہ یہ شہر میں بھی رہتے تھے اور اسی طرح جنگل میں بھی رہتے تھے، اور شہری لوگ جو ہے وہ بڑے تاجر تھے، جنگل والے جو ہے وہ کسان تھے، ہر طرح کی رزق کی فراوانی تھی، دور دراز سے لوگ ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ اور ایک تو ان میں شرک تھا، دوسرا یہ کہ یہ ناپ میں کمی بیشی کرتے تھے، لوگوں کو دیتے تو کم دیتے تھے، اپنا لیتے تو زیادہ لیتے، اور پھر یہ لوٹ مار بھی تھی ان کے پاس، اور اسی طرح یہ جگہ ٹیکس وغیرہ بھی لوگوں سے لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب اس طرح کہ سب سے پہلے ایک تو یہ ہوا کہ ان پہ کات سالی مسلط ہوئی اور بارش بند ہو گئی، شدید گرمی ہوئی۔ اچانک ایک دن جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا ہے، اور وہ جب وہ ان کے گاؤں کے یا علاقے کے قریب آیا تو کچھ لوگ اس بادل کے نیچے چلے گئے، تو وہاں جب گئے تو کچھ سکون محسوس کیا، جو سانس گھٹ رہا تھا اب ٹھیک ہو گیا۔ تو باقیوں کو بھی بلایا کہ تم بھی یہاں آ جاؤ، یہاں تو بڑے مزے ہیں۔ اب جب باقی لوگ بھی وہاں گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت قسم کا عذاب آیا کہ اسی جو ہے نا وہ بادل سے آگ برسی اور لوگ جھلس گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ان پہ جو ہے نا وہ زلزلے کا بھی عذاب نازل کیا، اور ساری کی ساری قوم جو وہ تباہ ہو گئی۔ اب یہ 5 واقعات بیان کرنے کے بعد یعنی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی بستی کی طرف جو ہے وہ نبی کو بھیجا، اور جو بستی والوں نے جب اس نبی کا انکار کیا تو ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو پہلے تو ہم نے تنگی اور پریشانی میں مبتلا کیا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر ہم نے ان کے لیے آسانی کر دی، اور دنیا میں وہ منہمک ہو کر اترانے لگے، دنیا کی نعمتیں خوب ان کے پاس آ گئیں، پھر ان کو اچانک پکڑا اور بالکل خاتمہ کر دیا۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے آپ ایمان لے آئیں تو ہم ان کے لیے جو ہے نا وہ برکت کے دروازے کھول دیں گے آسمان سے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور صبح کو آ سکتا ہے، شام کو آ سکتا ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہوں، سوئے ہوں، ہر اعتبار سے آ سکتا ہے، لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے، پہلے واقعات سے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ لوگ اسی طرح اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے تو ہم ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیں گے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے، اور یعنی ان کی جگہ پہ جو ہے نا وہ ہم کوئی اور قوم لے آئیں گے، تو کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا انہیں چاہیے کہ یہ نیک اعمال کریں اور اچھے اعمال کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو فرعون کی طرف بھیجا، اور انہوں نے آ کر فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، اور فرعون کہنے لگا بھائی کوئی نشانی ہے تو وہ لاؤ، تو انہوں نے جو ہے نا وہ عصا جو لاٹھی تھی ان کے پاس اس کو زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور فرعون نے اسے اپنے بالکل آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ تو آگے رکوع نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا یہ تو جو ہے نا جادوگر ہے اور یہ تمہیں مصر سے نکالنا چاہتا ہے، لہٰذا اب اسے اور ان کے بھائی کو فی الحال انتظار کرواؤ، کچھ مہلت دو، اور سارے کے سارے جادوگر جو ہیں وہ بلاؤ، اور تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ ہو، اور مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو ہرایا جائے تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ اور جب وہ جادوگر جو ہے وہ بلائے، مقابلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی کہ پہلے جادوگروں نے اپنی وہ رسیاں اور ان کے پاس لاٹھیاں تھیں ان پہ جو ہے وہ جادو کیا، کرتب دکھایا انہوں نے،
اب وہ حرکت کرنے لگ گئیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح سانپ چل رہے ہیں. لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو چھوڑا تو وہ ایسا بڑا اژدہا بنا کہ وہ اس نے سب کے سب کو جو ہے نا وہ نگل لیا. اور جب نگل لیا تو جو جادوگر تھے وہ تو بڑے سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے جی ہم سے بڑا جادوگر تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہار جائیں، لہٰذا یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جادوگر نہیں ہیں. اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. فرعون نے بڑی دھمکی بھی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا. انہوں نے کہا یار جو مرضی ہے کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں لہذا ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو کیا کرے گا، دنیا کی زندگی ختم کر دے گا تو کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے نا فرعونی کہنے لگے جی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا جو آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اور لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگائیں، لہٰذا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے جو ہے نا وہ ان سے کام لیں گے، ہم ان پہ غالب ہیں. لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھائی صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو قوم نے شکایت بھی کی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی تکلیفیں ہوئیں کہ پہلے بھی ہمارے بچے ذبح کیے گئے اور اب بھی وہی معاملہ ہے. تو خیر انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے اور تمہیں زمین میں خلافت دیں گے اور پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. تو پھر ایسے ہی ہوا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں، یعنی آل فرعون اور اسی طرح فرعون کی قوم کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کیا تاکہ وہ باز آ جائیں. یہ رکوع نمبر 16 میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ قات سالی مسلط کی، اور اسی طریقے سے ان کے یعنی پھل وغیرہ اس سے کم ہو گئے. جب بھی جو ہے نا وہ ان کے پاس آسانی آتی وہ کہتے جی ہم تو اس کے لائق تھے، اور جب تکلیف آتی تو کہتے نعوذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے. تو فرمائے نہیں یہ ان کی نحوست نہیں ہے، یہ تمہارے خود اپنے گناہوں کی جو ہے وہ نحوست ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا وہ طوفان، بہت زیادہ بارش، یعنی سیلاب وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا مسلط کر دیں. اور پھر ٹڈی دل اور اسی طرح جوئیں اور یہ گھن جو سسری وغیرہ جو پڑ جاتی ہے غلے میں، وہ مینڈک کہ جب بھی جو ہے نا جس طرف بھی دیکھتے ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتی ہے. خون یہاں سے پانی جو ہے نا وہ منہ کے قریب کرتے تو منہ کے قریب آنے تک وہ پانی ہوتا، آگے خون بن جاتا. یہ اس طرح کے بہت سارے عذابات ان پہ مسلط کیے. جب بھی جو ہے نا ان پر عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو اسی وقت جو ہے نا وہ عہد توڑ دیتے، انکار کرتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان نہ لائے تو بالآخر ہم نے ان پہ بڑا عذاب مسلط کیا اور اس کو ہم کا خاتمہ کر دیا. اور آگے جو وہاں یعنی فلسطین کی زمین تھی یا اسی طرح جو مصر کی زمین تھی اس پر ان لوگوں کو ہم نے غلبہ دے دیا، حکمرانی دے دی کہ جن کو وہاں پر مغلوب سمجھا جاتا تھا، یعنی بعد میں بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. تو خیر موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح ان کی قوم جو ہے وہ دریا پار کر گئی، سمندر پار گئی، انہوں نے پار کر لیا. فرعون آیا اپنے قوم سمیت اور وہ اس کے اندر ہلاک ہو گیا. اور جب اس کے اندر ہلاک ہوا تو قوم آگے چلی گئی، نکل گئی. اور پھر جب وادی سینائی میں چلے گئے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آئیں. تو آگے رکوع نمبر 17 میں تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی کتاب کے یعنی گزارش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا 30 دن یا اعتکاف کریں، بلکہ 40 دن پورا کریں اور پھر اس کے بعد آپ کو کتاب مل جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس اصلاح وغیرہ کے لیے مقرر کر کے گئے کہ آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، چلو ہم وہاں جائیں گے، وہ کتاب لے کر آئیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے قطعاً نہیں دیکھ سکیں گے. صرف یہ ہے کہ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، میں اس پہ اپنی تجلی تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. اگر یہ پہاڑ برقرار رہ گیا تو آپ بھی دیکھ سکیں گے، اور اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو آپ بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تھوڑی سی تجلی ڈالی پتھر پہ تو وہ پتھر بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. لیکن جب بعد میں افاقہ ہوا، وہ بے ہوشی ختم ہوئی تو کہنے لگے اے اللہ میں اب جو ہے نا آپ سے اس طرح کا جو ہے نا وہ سوال کبھی بھی نہیں کروں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کسی کو نہیں کروانا، اللہ تعالیٰ قیامت میں جو ہے وہ جنت والوں کو، ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. سارے کے سارے اس طرح دیکھیں گے جس طرح کہ 14ویں رات کے چاند کو ہر آدمی آرام سے اپنی جگہ سے اپنے گھر سے دیکھ سکتا ہے، اسی طرح ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی وہاں کرے گا. وہاں کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے
فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کو دنیا والوں پہ منتخب کیا اپنی رسالت دے کر، اور پھر آپ سے میں نے ہم کلامی کی، لہٰذا جو کچھ آپ کو دیا ہے اس سے آپ مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر اس جو تورات لکھی لکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تختیوں کی شکل میں، اس میں جو ہے نا وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نصیحت اور ہر اچھی تفصیل لکھی ہوئی تھی، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ مضبوطی سے پکڑیں، اور اسی طرح اپنی قوم کو جو ہے اس کا جو ہے نا وہ یعنی اس کی تعلیم دیں، اور اپنی قوم سے بھی کہیں کہ وہ اس پر جو ہے نا وہ گامزن ہو اور اس پر عمل کرے۔ تو خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جب وہ کتاب لے کر آئے اور آگے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ قوم جو وہ شرک میں مبتلا ہے، اور انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہوا ہے، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی طرف بھی غصے ہوئے، اور انہیں بھی جو ہے کہا کہ آپ نے جو ہے ان کی دیکھ بھال نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو بہت کوشش کی تھی اور نگرانی بھی کی تھی، لیکن یہ مجھ پہ غالب آ گئے۔ اور سامری جو ہے اس نے قوم کے لوگوں سے زیور لے کر انہیں کو ڈھال کر ایک بچھڑا بنا دیا، اور وہ بچھڑا جو ہے وہ آوازیں نکال رہا تھا، اور لوگ کہنے لگے جی کہ لوگوں سے یہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو طور پہ گئے ہیں، الہ اور معبود تو یہاں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ اور پھر وہ لوگ اس کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو بچھڑے کی پوجا کرنے والے ہیں ان کی توبہ تب قبول ہوگی، ان کو قتل کیا جائے، اور پھر ایسے ہی کیا گیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں 70 آدمی ساتھ اور لیے کہ چلو جاتے ہیں طور پہ، ایک تو جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی اس کی معذرت بھی کرتے ہیں، اور پھر ساتھ قوم کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ آپ یہ کتاب لائے ہیں تو لہذا ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کچھ لوگ جائیں خود سن کے آئیں، اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ یہ میری کتاب ہے اس کو مانو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو مانو، اس پہ عمل کرو۔ اب وہاں پر جو ہے نا قوم کہ کچھ جو لوگ ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے جی ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے آ کے ہمیں نہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے اس کو مانو، اس لیے کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بالکل ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ ایک طرح کی بڑی گستاخی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ یعنی وہاں چیخ نازل کی، سارے کے سارے مر گئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ دعا کی کہ یا اللہ پہلے ہی بنی اسرائیل جو پیچھہ نہیں چھوڑتے، اب تو کہیں گے ہمارے بندے مار لایا، لہذا ان کو جو ہے نا وہ آپ زندہ کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی نشانیاں دکھائیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ حدیں پار کی ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، لیکن رحمت کس کو ملے گی؟ فرمایا ان کو ملے گی جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کو ملے گی جو رسول نبی الامی یعنی کی اتباع کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کہ جس کو وہ اپنے ہاں تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، اور جو خبیث اور گندی چیزیں ان کے اوپر حرام کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جو ہے نا وہ زمانہ جاہلیت کے طوق ان کے گلوں سے اتار دیے ہیں، لہٰذا وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، اور اسی طرح جو نور ہدایت وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی پیروی کریں گے، فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 20 میں فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کریں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی پہلے انبیاء جو بھی آئے وہ قوموں کی طرف آئے اور ہر ایک نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رسول ہے، اس لیے فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، سب کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ میدان تیہ میں جو کچھ نعمتیں کی تھی کہ ان کو وہاں پر کھانے کے لیے من و سلوہ دیا، پانی وغیرہ بھی ان کا بھی انتظام کیا، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آگے جو رکوع نمبر 21 ہے اس میں بنی اسرائیل کی ایک قوم جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہ یہ کہ وادی ایلا میں داؤد علیہ السلام کے زمانے کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے، اور ان کا ذریعہ معاش مچھلی تھی، وہ مچھلی پکڑ کے بیچتے بھی تھے اور اسی طرح اپنے اس مچھلی کو کھاتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہفتے والے دن مچھلی سے روکا گیا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور یہ پہلے سے بارے میں گزر چکا ہے۔ تو خیر انہوں نے ہیلے بہانے سے شکار شروع کر لیا، وہ اس طرح کہ بڑے بڑے حوض بنا کر پھر چھوٹی چھوٹی کھالیں بنا دیں اور سمندر کا لنک اس کے ساتھ کر دیا اور آگے سے بند لگا دیا،
جب وہ ہفتے والے دن ہوتا تو مچھلی بہت زیادہ ہوتی، بالکل یعنی سمندر بھرا ہوتا، اور ہفتے کے علاوہ جو باقی 6 دن مچھلی نظر ہی نہ آتی۔ تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ پھر ہفتے والے دن وہ اس طرح کرتے کہ کھال کے آگے جو کھالوں میں جو وہ بند لگایا اس کو ہٹا دیتے، اور وہ کھالوں کے ذریعے پانی حوض میں آتا، ساتھ مچھلی بھی آتی، وہ حوض مچھلیوں سے بھر جاتے، اور اتوار والے دن پھر وہ مچھلی پکڑتے۔ کچھ لوگوں نے ان کو روکا، اور کچھ لوگوں نے کہا یار کوئی نہیں، یہ بھی تو ہفتے والے دن پکڑتے نہیں، اتوار کو پکڑتے نا۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ پکڑتے تو ان کو مچھلی پکڑنے دیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے کرنے دو، یہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور ان کو بندر بنا دیا، جو مچھلی پکڑنے والے بھی تھے اور نہ روکنے والے تھے ان کو بھی، اور صرف بچے وہی کہ جنہوں نے درمیان میں دیوار کر کے وہ الگ ہو گئے تھے، جو برائی سے روکنے والے تھے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پہ معلوم ہو گئی، کلی طور پر واضح طور پہ معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی برائی سے روکتا رہے گا اور برائی کے پھیلنے سے یعنی اپنے طاقت کے مطابق روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو انشاءاللہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر معاشرے میں برائی پھیل رہی ہو اور کوئی آدمی جو ہے نا وہ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، بلکہ اس میں ساتھ ہی ان کے بڑا خوشحالی کے ساتھ رہے گا، تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ بھی اس کے اندر عذاب میں شامل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ بھی ناراضگی ہوگی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، تو فرشتوں نے کہا جی وہاں تو ایک بڑا نیک آدمی بھی ہے جس نے ایک لمحہ کے برابر بھی آپ کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس کو بھی ہلاک کر دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پہلے ہلاک کریں، وجہ یہ کہ اس کے سامنے جو ہے وہ میری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کے سامنے میرے احکامات کو توڑا جاتا رہا، لیکن اس کی جو پیشانی پہ تیوری بھی نہیں آئی، بل بھی نہیں پڑا، لہٰذا سب سے پہلے اس کو بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک کیا جائے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کی روحوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ لوگ اس وعدے کو بھول نہ جائیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کردار کا ذکر کیا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم بھی دے دیں اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دولت بھی دے دیں اور ہر اعتبار سے اس کو معزز بنا دیں، اگر وہ دنیا کی خاطر اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے اس عہدے اور اپنے اس مرتبے اور جو دینی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہے اس کا خیال نہیں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، جو کہ بڑا ہی عبادت گزار تھا اور اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم بھی تھا اور بڑا مستجاب الدعوات تھا، یعنی لوگ اس سے دور دراز سے آتے تھے، دعا وغیرہ کرواتے تھے۔ تو جب یعنی ایک قوم کا مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ قوم جو ہے نا وہ بلعم بن باعورہ کے پاس گئی کہ آپ جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے وہ کہنے لگا جی کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا، وہ کنعان کی بستی میں رہتا تھا، میں جو ہے نا ان کے خلاف بدعا نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور بہرحال خیر اس کو بہت زیادہ لالچ بھی دی، لیکن پھر بھی وہ نہ مانا، تو بالآخر جو ہے نا وہ اس کی بیوی کے پاس گیا، اس کو لالچ دی اور اس کو بہت زیادہ تحفے تحائف بھی دیے، اور پھر بیوی نے جو ہے نا اس کو مجبور کیا کہ آپ یہ کام کریں، اور وہ بھی لالچ میں آ کر پھر اس نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کے لیے ایسے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھائے، تو جو ہی ہاتھ اٹھائے تو اس کی زبان لٹک گئی، یہ بالکل یعنی سینے پہ نیچے آ گئی، جس طرح کتا جو ہے نا وہ جب تھک جاتا ہے تو زبان نکالتا اور ہانپتا ہے، اسی طرح اس کی جو ہے وہ زبان نکل گئی، اور پھر وہ بھی کتے کی طرح اسی طرح ہانپتا رہا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آتا ہے یا ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو، جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے الرحمن الرحیم، یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ رب ذوالجلال کو پکارو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پکار سنتے بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مرادیں بھی پوری کریں گے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ اس کے 1-2 رکوع باقی ہیں جو کہ نہیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پھر اس کا جو ہے وہ مختصر خلاصہ بھی آگے یعنی کل ہی جو ہے وہ سورہ انفال کے ساتھ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔